یہ کہانی ہے ایک بہت ہی شرارتی بچے کی جس کا نام نادر ہے۔ نادر اپنے امی ابو کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے۔ نادر کے ابو نے اپنے گھر میں بھینسیں اور بکریاں رکھی تھیں جن کا دودھ بیچ کر یہ اپنے گھر کا نظام چلاتے تھے۔ نادر بہت ہی زیادہ شرارتی ہے۔ آج یہ سوچ رہا ہے کہ میں کس کو پاگل بناؤں۔ اتنے میں ہی نادر کے ابو آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، نادر بیٹا، آج میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا تم آج بکریوں کو چرانے لے جاؤ گے؟ نادر تو پہلے ہی شرارتیں کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ اپنے ابو سے کہتے ہیں، جی جی ابو، آپ مجھے دے دیں بکریاں، میں ان کو گھمانے لے جاتا ہوں۔ فٹافٹ سے نادر نے ساری بکریوں کو ان کے گھر سے نکالا اور ان سب بکریوں کو جنگل کی طرف سیر کرنے کے لیے لے گیا۔ جب یہ ساری بکریوں کو جنگل میں لے آیا تو خود یہ درخت کے نیچے سانس لینے کے لیے بیٹھ گیا، اور اب اس کے ذہن میں یہی شیطانی باتیں چل رہی تھیں کہ آج میں گاؤں میں سے کس کو پاگل بناؤں یا پھر کس کو تنگ کروں، کہ اچانک سے ہی اس کے ذہن میں شرارت سوچی اور وہ فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نادر زور زور سے چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ، شیر آ گیا، شیر آ گیا، گاؤں والوں مجھے مدد کی ضرورت ہے، میری مدد کرو، یہ شیر میری ساری بکریوں کو کھا جائے گا، کہاں مار گئے ہو سب، جلدی آ جاؤ۔ سب گاؤں والے اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں کہ شرارتی نادر کی آواز سنتے ہی سب گاؤں والے حیران ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں، یہ تو اپنے نادر کی آواز لگتی ہے، شاید جنگل میں شیر آ گیا ہے اس لیے وہ چلا رہا ہے، چلو ہم سب اس کی مدد کے لیے چلتے ہیں۔ سبھی گاؤں والے اپنے کام کاج چھوڑ کر نادر کی آواز سنتے ہی جنگل کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے نکلتے ہیں۔ جب گاؤں کے سبھی لوگ جنگل آ جاتے ہیں تو یہ آ کر نادر سے کہتے ہیں، کہاں ہے شیر، ہمیں جلدی بتاؤ، ہم اس شیر کو چھوڑیں گے نہیں۔ اور نادر ہے کہ زور زور سے ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں تو کوئی شیر نہیں ہے، میں نے تو آپ سب کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ گاؤں کے سبھی لوگ نادر کی طرف غصے سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے، ہم سب اپنے کام کاج چھوڑ کر تمہاری مدد کے لیے بھاگے اور تم کہہ رہے ہو تم نے ہمارے ساتھ مذاق کیا، یہ کیسا مذاق ہے بھلا؟ یہ سب لوگ بہت ہی غصہ کرنے لگے اور نادر تھا کہ بس اپنی شرارتوں پر ہنس رہا تھا۔ پھر گاؤں کے سبھی لوگ چپ چاپ یہاں سے واپس آ گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دن بعد نادر پھر سے اپنی بکریوں کو جنگل میں سیر کروانے کے لیے لے آیا تھا۔ آج پھر سے نادر یہی سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ گاؤں والوں کو ویسے ہی اکٹھا کیا جائے جیسے اس دن کیا تھا، بہت مزہ آئے گا، اور ایک مرتبہ پھر سے سب کو پاگل بنایا جائے۔ یہ سوچتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور زور زور سے چلانے لگا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، جنگل میں شیر آ گیا، گاؤں والوں میری مدد کرو، مجھے مدد کی ضرورت ہے، یہ شیر مجھے اور میری بکریوں کو کھا جائے گا۔ جب گاؤں کے لوگوں نے شرارتی نادر کی آواز سنی تو جو لوگ نادر کی شرارتوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے وہ سب نادر کی مدد کرنے کے لیے جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ جب گاؤں کے کچھ لوگ نادر کی مدد کے لیے جنگل میں پہنچے تو نادر سے کہنے لگے، کہاں ہے شیر، کہاں ہے شیر، تم ٹھیک تو ہو، شیر نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ نادر ان سب کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہاں تو کوئی شیر نہیں ہے، میں نے آج پھر سے آپ سب کو پاگل بنایا۔ جب گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ نادر نے ان کے ساتھ شرارت کی ہے تو ان سب کو بہت زیادہ غصہ آیا اور وہ اسے کہنے لگے، کیا تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے؟ ہم سب اپنے کام کاج چھوڑ کر تمہاری مدد کے لیے آئے لیکن یہاں تو کوئی شیر نہیں ہے، ایک دن تمہیں اس شرارت کی قیمت ضرور چکانی پڑے گی۔ ان سب لوگوں نے نادر کو ڈانٹا اور غصے کی حالت میں وہاں سے چلے گئے اور کہنے لگے، یہ اچھا مذاق ہے، ہم سب اپنے کام کاج چھوڑ کر اس کی مدد کے لیے آتے ہیں اور یہ آرام سے کہہ دیتا ہے یہاں تو کوئی شیر نہیں، آئندہ اسے کچھ بھی ہو جائے ہم کبھی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ گاؤں کے لوگ جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو نادر کہہ کہے لگا کر ہنستا ہے اور کہتا ہے، واہ، آج پھر اس دن کی طرح مزہ آ گیا، یہ شرارتیں کر کے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک دن پھر نادر نے اپنی سب بکریوں کو اکٹھا کیا اور ان سب بکریوں کو جنگل میں سیر کے لیے لے کر جانے لگا۔ جب یہ اپنی بکریوں کو جنگل لے کر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اچانک یہاں پر ایک شیر آ گیا ہے، جسے دیکھ کر یہ فوراً سے درخت پر چڑھ گیا اور زور زور سے چلانے لگا، شیر آ گیا، شیر آ گیا، گاؤں والوں میری مدد کرو، آج اصل میں شیر آ گیا ہے، یہ مجھے اور میری بکریوں کو کھا جائے گا، جلدی سے سب میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ نادر ویسے تو بہت شرارتی تھا لیکن جب اس نے شیر کو دیکھا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے اور یہ سب گاؤں والوں کو آوازیں دینے لگا۔ گاؤں والوں نے جب نادر کی یہ آواز سنی تو وہ کہنے لگے، اس کا تو روز کا یہی کام ہے، یہ تو ہم سب کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور یہ بہت جھوٹا لڑکا ہے، نہیں نہیں، اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں جائے گا، یہ لڑکا بہت شرارتی ہے، پہلے ہی اس نے ہمیں 2 مرتبہ بیوقوف بنایا ہے، لیکن اب ہم میں سے کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں جائے گا کیونکہ ہم سب اتنے بھی پاگل اور بیوقوف نہیں ہیں۔ سب گاؤں والے اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے اور کوئی بھی نادر کی مدد کے لیے نہ گیا۔ جب گاؤں میں سے کوئی بھی نادر کی مدد کے لیے نہ آیا تو اس شیر نے نادر کی سبھی بکریوں کو ایک ایک کر کے کھا لیا
اور نادر درخت پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور زور زور سے چلا رہا تھا۔ چلانے کے ساتھ ساتھ نادر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ جب گاؤں والوں نے نادر کے ابو کو یہ خبر بتائی تو وہ فوراً سے پریشانی کی حالت میں جنگل کی طرف بھاگے۔ جب نادر کے ابو جنگل آئے تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ ان کی ایک بھی بکری زندہ نہیں ہے، تو وہ بیچارے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور نادر بھی زور زور سے رو رہا تھا۔ اس کے ابو نے اس سے پوچھا، آخر یہ سب کیسے ہوا؟ نادر اپنے ابو سے کہنے لگا، ابو میں نے اپنی مدد کے لیے بہت آواز لگائی لیکن گاؤں میں سے ایک بھی آدمی میری مدد کے لیے نہ آیا۔ نادر کے ابو حیران ہو کر کہنے لگے، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نادر نے اپنے ابو کو اپنے پہلے والی شرارتوں کے بارے میں بتایا۔ نادر کے ابو حیران ہو گئے اور کہنے لگے، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ کبھی بھی کوئی ایسی شرارت یا پھر کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولنا، بس تمہیں یہ تمہاری شرارتوں کی سزا ملی ہے اور تمہاری ایک شرارت کی وجہ سے میرا بہت سارا نقصان ہو گیا ہے۔ نادر نے روتے ہوئے اپنے ابو سے معافی مانگی اور کہنے لگا، ابو آج کے بعد میں کوئی شرارت نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی کے ساتھ جھوٹ بولوں گا۔ نادر کے ابو اسے کہنے لگے، اس دفعہ تو میں تمہیں معاف کر رہا ہوں لیکن آئندہ نہ تم کسی کے ساتھ جھوٹ بولو گے اور نہ ہی کوئی شرارت کرو گے۔ تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ کوئی ہمارے جھوٹ پر ایک دفعہ یقین کرے گا لیکن بار بار بولا گیا جھوٹ ٹھیک نہیں، کیونکہ جھوٹ بولنے سے ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آج نادر کا نقصان ہوا، تو بچوں ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ سے ہی کام لینا چاہیے۔